الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واذکر اسم ربک، ذکر کر اپنے رب کے نام کا۔ واذکر، ذکر کر، اسم، نام، ربک، تیرے رب کا۔ تو اپنے رب کے نام کا ذکر کر، وتبتل الیہ تبتیلا، اور ہر طرف سے منقطع ہو کے اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ یعنی اس ذکر کو اس نقطے تک پہنچاؤ کہ تم ہر طرف سے کٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یہ امر کا صیغہ ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے۔ اب کوئی ہم سے پوچھے جی کہ تمہارے رب کا نام کیا ہے، تو اللہ رب العزت کا اسم ذات اللہ ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ صفاتی نام ہیں، لیکن اللہ یہ اسم جلالہ، اسم ذات کہلاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ذکر کر اپنے رب کے نام کا، یعنی اللہ کا ذکر کر۔ کتنا کریں؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کوئی عدد پورا نہیں کرنا، کوئی تسبیح پوری نہیں کرنی، کوئی برکت حاصل نہیں کرنی ذکر سے۔ مقصود کیا ہے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ ہر طرف سے تو کٹ جا اور اللہ تعالیٰ سے جڑ جا، اتنا ذکر کرنا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت بہت کھلے اور دھلے لفظوں میں بتا رہی ہے کہ یہ ایک عمل ہمیں اپنی پوری زندگی میں ہر وقت کرنا ہے۔ چنانچہ شیخ ابن عباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الذکر اشرف العبادات وَأَقْرَبُ الطُّرُقِ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَمٌ عَلَى وُجُودِ الْوِلَایَةِ، کہ ذکر ولایت کا عنوان، جھنڈا ہے۔ جو بندہ ولایت حاصل کرنا چاہے، ولایت کا کیا مطلب؟ اللہ کے دوستوں میں شامل ہونا چاہے۔ اللہ جن کو پسند کرتا ہے، جن کو چاہتا ہے، اس زمرے میں اگر کوئی شامل ہونا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الذکر عنوان الولایہ، ذکر ولایت کا عنوان ہے، وعلامت صحت البدایہ، اور ابتدا کے ٹھیک ہونے کی علامت ہے، ودلالت صفاء النہایہ، اور انجام کے اچھا ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے سے انسان اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور اس کا قلب اللہ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ متقی ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا،
جب شیطان کی ایک جماعت اس پر حملہ آور ہوتی ہے تو وہ ذکر کرتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ پھر ان کو بصیرت عطا فرما دیتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے۔ دنیا کا ایک عام دستور ہے کہ کوئی شخص اپنے دشمن پہ قابو پائے تو فوراً جو اس کے پاس مہلک ترین ہتھیار ہوتا ہے وہ چھین لیتا ہے کہ کہیں یہ مجھ پر حملہ نہ کر سکے۔ اس لیے ایک فوجی اگر دشمن پہ قابو پاتا ہے تو کہتے ہیں ہینڈز اپ۔ تو ہینڈز اپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تاکہ ہاتھ میں اگر کچھ ہے بھی تو وہ نیچے رہ جائے اور یہ مجھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو دستور ہے کہ دشمن سے مہلک ہتھیار کو سب سے پہلے چھینا جاتا ہے۔ شیطان کو سب سے مہلک ہتھیار ذکر محسوس ہوتا ہے، اس لیے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، جب ان پر قابو پا لیا شیطان نے فانساہم ذکر اللہ، ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ کیونکہ یہ مہلک ہتھیار تھا نا، تو اس ہتھیار سے انسان کو محروم کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ تمہیں کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک، اور ایسا اگر ہو گیا فاولئک ھم الخاسرون، تو جو لوگ غافل ہوں گے وہ بہت خسارے میں رہنے والے ہیں۔ ہر کام کو سیکھنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ درزی کا کام سیکھے بغیر نہیں آتا، سوئی میں دھاگا ڈالنا نہیں آتا انسان کو صحیح طریقہ سے جب تک سیکھے نہ، شلوار میں ہزار بند ڈالنا نہیں آتا سیکھے نہ، ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو ہر چیز کو اگر سیکھنا پڑتا ہے تو ذکر بھی کرنا انسان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کون سا ذکر کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمیں مخلوق سے انقطاع حاصل ہو جائے گا اور اللہ سے ہم واصل ہو جائیں گے۔ جائے استاد خالی است، استاد کی جگہ خالی ہوتی ہے، اس لیے بغیر استاد کے انسان کوئی چیز کرے تو ہمیشہ غلطی کرتا ہے۔ ہر آن کارے کہ بے استاد باشد، یقین دانی کہ بے بنیاد باشد۔ ہر وہ کام کہ جو بغیر استاد کے ہو جان لو کہ وہ پھر بے بنیاد ہوتا ہے۔ تو ذکر کو سیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کتنا کریں، کیسے کریں، تاکہ ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کر سکیں۔ چنانچہ اکابر کی زندگیوں کو دیکھیں تو لوگ ایسے مشائخ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے جو ان کو اللہ اللہ کرنا سکھاتے تھے۔ بخارا میں حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، اس کو قصر عارفاں کہتے ہیں، اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، ایک مصلے کے برابر۔ بس جو ذکر سیکھنے آتا تھا ایک مصلے کے برابر جگہ مل جاتی تھی، وہیں لیٹتا تھا، وہیں بیٹھتا تھا، وہیں رہتا تھا اور تخلیہ اختیار کرتا تھا۔ یاد رکھنا یہ تخلیہ اختیار کرنا ہمارے یقین بنانے کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ انسان کا ذہن ہر وقت اسباب میں الجھا رہتا ہے۔ جتنا مرضی انسان کوشش کرے اسباب سے نہیں نکلتا۔ اس کی ایک مثال سن لیجیے کہ آپ اگر ڈاکٹروں کے ماحول میں ہیں، ہاسپٹل میں، اور کسی کو کہتے ہیں جی میرے سر میں درد ہو رہی ہے، وہ کہے گا بھائی گولی کھا لو۔ چونکہ ہاسپٹل میں ہے، ڈاکٹروں کا ماحول ہے، تو سر درد کا نام سنتے ہی پہلا جواب بھائی وہ پیناڈول کی گولی کھا لو۔ دھیان اس طرف گیا۔ اور اگر آپ علماء کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو ایک کہے گا اچھا یار حضرت سے دم کروا لو،
اب یہاں دم کا خیال آیا اور وہاں گولی کا خیال آیا، اس لیے کہ ماحول جیسا تھا سوچ ویسے ہی کام کرتی ہے. تو انسان جس ماحول میں ہوتا ہے ماحول کی سوچ انسان پر غالب آتی ہے. اب ان اسباب کی سوچوں سے نکل کر انسان مسبب الاسباب کی طرف کیسے متوجہ ہو؟ کچھ وقت ہونا چاہیے جس کو کہتے ہیں لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہے. اس وقت میں بس بندہ ہو اور اپنا پروردگار اللہ ہر طرف سے سوچ کو توڑ لے. یہ چاہے تھوڑا وقت ہو چاہے زیادہ ہو، مگر ایسے وقت کا روز زندگی میں ہونا یہ ضروری ہے. قرآن مجید میں سے مثال سن لیجئے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام دعوت کے کام میں گئے ہوئے ہیں اور بی بی مریم پیچھے مسجد کے ماحول میں ہے. وہ اس کو کچھ کھانا دے کے آئے تھے، خیال تھا کہ یہ اتنے دنوں کے لیے کافی رہے گا اور اتنے دنوں تک میں لوٹ آؤں گا. وقت زیادہ لگ گیا تو خیال ہوا کہ مریم کہیں بھوکی نہ ہو، مریم کہیں بھوکی نہ ہو. تو زکریا علیہ السلام واپس تشریف لائے. اب چونکہ مخلوق میں باتیں کر کے مخلوق سے دعوت دے کے اسباب کی دنیا ہے نا، تو ذہن اسباب کے متعلق کام کرتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جب داخل ہوئے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، دیکھا کہ مریم کے پاس تو پھل پڑے ہیں اور وہ بھی بے موسم کے. تو ان پھلوں کو دیکھ کے حضرت زکریا علیہ السلام حیران سے ہو گئے. وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے، ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی. قال یا مریم انا لک ھذا، پوچھا مریم یہ تجھے کہاں سے ملے؟ حالانکہ زکریا علیہ السلام جانتے تھے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پہنچاتے ہیں رزق، اللہ نے ذمہ لیا ہے رزق پہنچانا. مگر اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے انسان اسباب کے تحت سوچتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی. اور وہ تو یہ سمجھ گئے تھے کہ اس کو رزق پہنچانا میری ذمہ داری ہے، وہ میری کفالت میں ہے. تو مریم کے پاس وہ پھل دیکھ کے حیران بھی ہوئے، پوچھا انا لک ھذا. اب مریم چونکہ خلوت میں تھی، توجہ الی اللہ، رجوع الی اللہ، دھیان اللہ کی طرف تھا، اللہ کی یاد تھی، تو مریم نے فوراً ایک بات کہی، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب عطا کر دیتا ہے. اب زکریا علیہ السلام کی سوچ فوراً اس طرف گئی، مریم نے سچ کہا، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو فوراً ذہن میں خیال آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس بچی کو بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو زکریا تم بھی تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہو اور تمہیں بھی اولاد کی تمنا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بے موسم کا پھل دے سکتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ. قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ یہ جب سوچ آئی زکریا علیہ السلام کو، انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اللہ آپ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو میں بوڑھا ہو گیا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، بوڑھے میری وہ سیدھا ہو گئی ہڈیاں اور بال سفید ہو گئے میرے. ولم اکم بدعائک ربی شقیا، اللہ میں ابھی تجھ سے دعا مانگنے میں اور اس کی قبولیت میں مایوس تو نہیں نہ ہوا، امید تو ہے نا میرے دل میں، ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں، اس پہ قادر ہیں. جب انہوں نے دعا مانگی تو اس وقت فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ محراب میں ہی کھڑے تھے کہ بشارت مل گئی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوگی، آپ کو بیٹا ملے گا. اب اس پوری بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مریم کا تو بڑا یقین بنا ہوا تھا، وہ تو ما فوق الاسباب سوچتی تھی، تعلق رکھتی تھی، اور اللہ اس کو بے موسم کے پھل کھلاتے تھے.
اب یہی مریم مسجد کے ماحول سے نکل کے گھر کے ماحول میں آ جاتی ہے. عمر بڑی ہو گئی تھی، بالغہ ہو گئی تھی، اب گھر میں رہنے لگی. تو جیسا ماحول ویسی سوچ. مریم نے نہانے کا ارادہ کیا تو گھر کے مشرق کی طرف اس نے اپنے لیے پردے کا انتظام کیا اور سوچا کہ میں جاؤں اور میں وہاں پر جا کر غسل کروں. جب وہ وہاں غسل کرنے کے لیے گئی علیحدگی میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا فتمثل لها بشرا سویا، ایک بھرپور نوجوان کی شکل میں. اب بی بی مریم کوئی آج کی بگڑی ہوئی بیگم تو تھی نہیں کہ غیر محرم مرد کو دیکھ کے مسکراہٹوں سے استقبال کرے. تو پاک دامن بی بی تھی، توقع بھی نہیں کرتی تھی. جب اس نے تنہائی میں اپنے سامنے ایک بھرپور نوجوان مرد کو دیکھا، قالت، فوراً کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. اب جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم تو ڈر گئی، گھبرا گئی. تو جبریل علیہ السلام نے کہا، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے ایک نیک ستھرا بیٹا ملے. مریم بجائے مطمئن ہونے کے اور پریشان ہو گئی، اس لیے کہ مریم جانتی تھی کہ بیٹے ہونے کے دو طریقے ہیں، یا تو انسان نکاح کرے یا انسان زنا کرے، اور اس کی زندگی میں یہ دونوں کام نہیں تھے. وہ تو کنواری تھی، تو دونوں کام نہیں تھے. تو جب انہوں نے کہا کہ تجھے بیٹا ملے، قالت، کہنے لگی، انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر، نہ تو کیا میں نے نکاح، ولم اک بغیہ، اور نہ کیا میں نے زنا. تو جب میں نے دونوں کام نہیں کیے، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. بے موسم کے پھل کھانے والی مریم اب بھول گئی کہ اللہ ہر کچھ کر سکتا ہے. کیونکہ اسباب کی دنیا تھی نا. اب اسباب کی دنیا میں کہتی ہے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے میرا جی. تو جب اس نے یہ کہا کہ نہ تو کیا زنا نہ کیا نکاح، تو جبریل السلام نے کہا، قال کذالک، ایسا ہی ہے. یہ کذالک کا لفظ سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے. بی بی مریم کی پاک دامنی سے کے اوپر اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی مہر ہے. اللہ ایسی نیک بیٹی ہر ایک کو عطا کرے کہ جس کی پاک دامنی پہ قرآن گواہی دے رہا ہے. قال کذالک، مریم ایسی ہی بات ہے، نہ کیا تو نے نکاح اور نہ کیا تو نے زنا، لیکن قال ربکی هو علی ہین، کہا ہے تیرے پروردگار نے کہ یہ میرے لیے تو آسان ہے نا. مریم، یہ بیٹا تجھے پروردگار نے دینا ہے، کسی زلفوں والی سرکار نے تو نہیں دینا. تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ قال ربکی هو علی ہین، کہا تیرے رب نے یہ میرے لیے آسان ہے. چنانچہ اس کے بعد مریم کو حمل کے آثار محسوس ہونے لگے. تو دیکھیے کہ جب تنہائی کا ماحول تھا، مریم کی انابت اللہ، رجوع اللہ کی یہ کیفیت تھی کہ بے موسم کے پھل ملتے تھے اور کھاتی تھی. اور جب وہی گھر کے ماحول میں رہنے لگ گئی تو اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. تو اس لیے انسان جس ماحول میں ہو اسی طرح کی سوچ ہوتی ہے اس کی. اب جب مریم حاملہ ہو گئی تو بہت پریشان. مریم دعا مانگ رہی ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر چکی ہوتی، کوئی بھولی بسری چیز بن گئی ہوتی. کیوں؟ میری ماں نیک تھی، میرا والد نیک تھا، میں نیکوں کی اولاد، انہوں نے بچپن سے اللہ کے لیے مجھے وقف کیا تھا.
میں اللہ کے نام پہ وقف تھی اور جوانی میں نے اللہ کے گھر میں عبادت میں گزاری، اور اب میرے ساتھ یہ معاملہ۔ ایک عام عورت کے ساتھ یہ سلسلہ بن جائے تو اس کا مرنے کو دل چاہتا ہے۔ وہ بی بی مریم جو اللہ کے نام پہ زندگی کو وقف کر چکی تھی، سوچیں اس کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ خیر، اللہ رب العزت نے تسلی دی۔ جبریل علیہ السلام نے جا کر بتایا کہ بھائی اب تمہیں درد جو محسوس ہو رہی ہے تو ولادت قریب ہے، اب آپ ایک کام کرو، اس درخت کو ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی، کھجوروں کو کھا لینا، پانی کو پی لینا، اور بچے کی ولادت ہو تو اس کو محبت سے دیکھنا، 3 کام کر لینا۔ اور آج کی سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ ولادت کے لیے یہ 3 چیزیں عورت کو سب سے زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ کیا؟ کھجور کھائے۔ ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کہنا تو چاہیے تھا مکھن کھاؤ، کام آسان ہو جاتا، لیکن کہا گیا نہیں، کھجوریں کھاؤ۔ اب سائنس نے یہ بتایا کہ جب بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت عورت کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کو محسوس ہوتا ہے اتنی سخت دردوں کی وجہ سے کہ شاید میری روح نکل جائے، تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے اس کے دماغ کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، نیوٹریشن کی، اور انسان کا دماغ نہ پروٹین استعمال کرتا ہے نہ فیٹ استعمال کرتا ہے، انسان کا دماغ فقط شوگر استعمال کرتا ہے، چینی استعمال کرتا ہے۔ تو قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم نے مریم کو کہا کہ تم کھجور کھاؤ، اور کھجور میں کیا ہوتا ہے؟ چینی ہوتی ہے، کہ کھجور کھاؤ گی تو تم اس غم کی کیفیت سے نکل آؤ گی اور ولادت میں آسانی ہوگی۔ اور پھر جب ماں بچے کو دیکھتی ہے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، ویسے ہیلپ ہو جاتی ہے۔ بچے کی ولادت ہو گئی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، وہی ڈر تھا جو مریم کو کہ بچے کو لے کے جاؤں گی تو میرا کیا بنے گا، وہی کچھ ہوا۔ مریم اس بچے کو لے کے اپنی قوم کی طرف آئی۔ قالوا یا مریم، جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، وہ یہ کیا تمہار چیز تو لے کے آ گئی؟ ان کی نظر میں تو یہ گناہ تھا نا کہ تیرا نکاح تو ہوا ہوا نہیں، اور تو کنواری بچہ کیسے اٹھا کے لے آئی ہے؟ لقد جئت شیئا فریا۔ اب اس کے بعد پھر تانے ہوتے ہیں، اور تانے اس بندے کو لوگ نہیں دیتے کہ تو برا، تو ایسا نہیں، تانے اس کے بڑوں کو ملا کرتے ہیں۔ چنانچہ کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی، تو یہ کیا کرتوت کر کے آ گئی۔ تو معلوم ہوا کہ غلطیاں چھوٹے کرتے ہیں اور یہ بدنامیاں بڑوں تک جائے گی، بڑوں تک جائے گی۔ تو جب قوم نے یہ کہا نا اور تانا دیا تو مریم بہت دکھی تھی، بہت دکھی تھی۔ تو قوم نے کہا وما کانت امک بغیہ، تو آگے سے مریم نے جواب کچھ نہیں دیا، فاشارت الیہ، صرف اشارہ کر دیا کہ تم میرا سر مت کھاؤ، یہ آیا ہے جدھر سے اسی سے پوچھو۔ فاشارت الیہ، مریم نے خاموشی سے اشارہ کر دیا۔ قالوا، وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو گود میں پڑا ہو یہ کیسے بول سکتا ہے؟ جب قوم نے یہ کہا کہ یہ گود والا بچہ تو بول ہی نہیں سکتا، قال انی عبد اللہ، بچہ بولا، کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اب یہاں ایک علمی نکتہ طلباء کے لیے، بہتان لگا
یوسف علیہ السلام پر اللہ نے ایک بچے سے گواہی دلوا دی، تو بچے نے 2 لفظی بات کہی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹا تو اس کا قصور اور پیچھے سے پھٹا تو اس کا قصور، بات ختم۔ اور جب بی بی مریم پر بہتان لگا تو اللہ تعالیٰ نے بچے سے گواہی دلوائی، مگر یہاں گواہی کا انداز کچھ اور ہے۔ فرق کیوں ہے؟ مفسرین نے عجیب نقطہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہاں یوسف علیہ السلام پر بہتان لگانے والی ایک عورت تھی، ایک فرد تھا، تو جس نے بہتان لگایا وہ کتنے تھے؟ ایک ہی عورت تھی نا، کہ جس نے کہا کہ یہ تیرے اہل خانہ کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہے، من اراد باہلک سوءا، تو بہتان لگانے والی ایک عورت تھی۔ اللہ نے ویسا ہی معاملہ کیا، ایک بندے کے بہتان پر جواب بھی ایک بچے سے 2 فکروں کا دلوا دیا۔ یہاں بہتان لگانے والی قوم تھی، ایک مجمع تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا بچہ بولے گا تو 2 فکریں نہیں کرے گا، یہ تقریر کرے گا۔ مجمع ہے نا سامنے، اور دیکھو تقریر نہیں بنتی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم۔ کیا قرآن مجید کے معارف ہیں، سبحان اللہ، انسان حیران ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات تو تھی کہ بی بی مریم جب تنہائی میں تھی تو بے موسم کے پھل کھاتی تھی، اور جب گھر کی زندگی گزارنے لگی تو ماتحت الاسباب سوچ ہو گئی۔ اس لیے حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ ابتدا میں جب جماعتوں کو نکالا کرتے تھے اللہ کے راستے میں، تو پھر واپسی پہ کچھ ان کو ذکر اور تخلیہ کے بیٹھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ اس تخلیہ میں بیٹھ کے انسان کا اللہ سے ایک رشتہ جڑتا ہے۔ یہ ہم میں سے ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہوں، دعوت والے کام سے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے۔ تو زندگی میں کچھ وقت ایسا لازمن ہونا چاہیے کہ جس میں انسان ہو اور اس کا پروردگار۔ اس تخلیے میں بیٹھ کے جو عمل کرتے ہیں اس کا نام ذکر ہے، انابت اللہ، رجوع اللہ ہے۔ ویسے تسبیحات پڑھنے سے ثواب مل جائے گا، لیکن اگر چاہیں کہ مخلوق سے دل کٹے، اللہ سے جڑے، اس کے لیے پھر تخلیہ حاصل کرنا ضروری ہو جائے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پر علماء آتے تھے اور ان سب کو کچھ عرصہ چپ وقت گزارنے کا حکم ہوتا تھا، بات نہیں کرنی، اللہ اللہ کرو بس۔ اسی میں پھر ان کی تار جڑتی تھی اللہ تعالی کے ساتھ۔ اتنا ذکر کی پابندی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، اور حضرت مفتی منشفی رحمت اللہ علیہ جو اس وقت نوجوان طالب علم ابھی فارغ ہوئے تھے اور تربیت کے لیے آئے تھے، وہ ساتھ تھے خدمت کے لیے۔ تو چلتے چلتے حضرت رک گئے، جیب سے کاغذ نکالا، پین نکالا، ایک لفظ لکھا اور کاغذ ڈال دیا، اور پوچھا کہ محمد شفیع تم سمجھے کہ میں نے کیا کیا؟ حضرت مجھے تو نہیں پتا کیا کیا۔ تو پھر حضرت نے بتایا کہ چلتے چلتے ایک علمی نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے، میں نے کاغذ نکال کر اس کے اوپر لفظ لکھ دیا تاکہ وہ محفوظ ہو جائے، جب میں لکھنے کے لیے بیٹھوں گا تب اس کے بارے میں سوچوں گا،
اب میں نے اپنے ذہن کو اللہ کی یاد کے لیے فارغ کر لیا. اتنا رجوع اللہ ہوا کرتا تھا ان حضرات. پھر ان کے اوپر معرف اترا کرتے تھے. اس ذکر کو اگر ہم اس نیت سے کریں کہ اللہ سے تعلق جڑے، پھر تو سلیقے سے کرنا پڑے گا، سیکھنا بھی پڑے گا. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ذکر کرو جیسے تمہیں ہدایت کی گئی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، تمہیں اس سے پہلے ذکر کا پتہ نہیں تھا. تو ذکر انسان سیکھے اور اس کو کرے فقط ثواب کی نیت سے نہیں. ثواب تو ملتا ہی ہے، درجات تو ملتے ہی ہیں، مگر مقصود ہوتا ہے دل کا مخلوق سے کٹ جانا اور اللہ کے ساتھ دل کا جڑ جانا. جب دائی کا اپنا یقین پکا ہوتا ہے پھر اس کے اثرات لوگوں کے اوپر پڑا کرتے ہیں. اس لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب بیان فرماتے تھے تو ان کے بیان پر لوگ زندگیاں بدلنے کا ارادہ کرتے تھے. آج عام بندہ بیان کرے تو کوئی سے روزے کا ارادہ مشکل سے کرتا ہے. تو یہ جو زندگیاں بدلتے تھے اس کے پیچھے کوئی حقیقت تھی. کیا؟ کہ ہجرت سے ہجرت ہوتی ہے. دستور کیا ہے؟ ہجرت سے ہجرت ہوتی ہے. کیا معنی؟ کہ ہجرت دو طرح کی ہے. ایک تو ہے کہ انسان مکہ مکرمہ سے مدینہ آ گیا، اس کو ہجرت کہا. صحابہ رضی اللہ عنہم مکہ سے مدینہ آئے، ہجرت کی. اور ایک ہوتی ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو. حدیث پاک میں فرمایا المہاجر من ہاجر من الخطایا والذنوب. نبی علیہ السلام نے اس ہجرت کے لفظ کو ایکسپلین کیا ہے کہ ہجرت کیا ہوتی ہے. وہ شخص مہاجر ہوتا ہے جو گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. من ہاجر من الخطایا وقال انی مہاجر الی ربی سیہدین. دیکھا قرآن اس کے اوپر گواہی دے رہا ہے. تو یہ بھی ہجرت ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا. تو جو بندہ گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی زندگی گزار لیتا ہے اس نے من میں ہجرت کی ہوتی ہے. جب اس کی بات دوسرے بندے کے دل پر پڑتی ہے اس کو گناہوں سے ہجرت کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. ہجرت سے ہجرت کی توفیق. ہم نے تو دیکھا ہے بعض نصیحت کرنے والے ایک ایک گھنٹہ داڑھی کے اوپر بیان کر رہے ہیں اور لوگوں سے ارادے کرواتے ہیں اور وعدے کرواتے ہیں اور داڑھی ایک بندہ بھی نہیں رکھتا. اور ہم نے پوری زندگی اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کو داڑھی رکھنے کے لیے کہا ہو. اور ہزاروں نہیں لاکھوں نے رکھی، کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، زندگیاں ہی بدل جاتی تھی. تو یہ تاثیر کب آئے گی؟ جب اپنا یقین مضبوط سے اضبط ہو جائے گا. اور اس یقین کو بنانے کے لیے پھر اس تعلق باللہ کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس ذکر کے قدم قدم پہ کیا فوائد ملتے ہیں آج ذرا ترتیب سے سن لیجئے. ہیں تو قرآن مجید میں اور احادیث میں لکھے ہوئے، مگر چونکہ ایک سیکوینس نہیں ہوتا اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ بھائی اس کے فوائد کہاں ہیں. جب ذرا سیکوینس سے سنیں گے نا تو پتہ چلے گا قدم قدم پہ اس کے فائدے ہیں. پہلا فائدہ کہ جو انسان ذکر کرنے بیٹھتا ہے اس کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے. جتنی دیر وہ ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، حدیث پاک کے الفاظ ہیں. میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. یعنی وہ اللہ کا ہم جلیس ہوتا ہے، اللہ کا ہم جلیس ہوتا ہے.
چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک حدیث مبارکہ کوٹ کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اتحب ان اسکن معک فی بیتک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ تیرے گھر میں رہوں؟ تو انہوں نے فوراً پوچھا، وہ تو عاشق تھے، کیف تسکن معی فی بیتی، اللہ آپ میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ قال انا جلیس مع من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں۔ تو جو ذکر کرنے بیٹھتا ہے وہ اللہ کا ہم جلیس بنتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جتنی دیر ذکر میں گزری اتنی دیر اللہ کے ساتھ گزری، اتنا وقت اللہ کے ساتھ گزرا ہے اس بندے کا۔ دوسری بات، اتنی دیر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، اس کو ابن حبان نے روایت کیا، لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتہم الملائکہ، کہ جو قوم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ فرشتوں میں اتنی دیر اس کا ذکر فرماتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو رحمت اترتی ہے، برکت اترتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ روحانی غسل نصیب ہو جاتا ہے بندے کو، وہ جو گناہ تھے ان کے اثرات تھے وہ سب دھل جاتے ہیں۔ آپ باہر سے آئیں نا تو پسینہ آیا ہوا ہو تو آ کے شاور لیتے ہیں اور شاور لے کے فریش ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ روزانہ اپنے معمول پر عمل کرتے ہوئے ذکر کرتا ہے وہ روزانہ باطنی غسل کر لیتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے گھر جس میں باقاعدہ اللہ کو ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، وَيُرْوَى، روایت میں ہے اِنَّ بَيُوتَ الذَّاكِرِينَ لَهَا نُورٌ، کہ ذاکرین کے جو گھر ہوتے ہیں ان پہ نور ہوتا ہے، یراہ الملائکۃ بقدر ما فیہا من الذکر کما نرا نحن النجوم فی السماء، کہ جس طرح ہم آسمان پر ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہیں تو فرشتے زمین پر ان گھروں کو یوں نور سے چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو جس جگہ پر جس گھر میں بیٹھ کے ذکر کیا، مسجد میں بیٹھ کے ذکر کیا، وہ جگہ نور سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور پھر یہ جو رحمت اترتی ہے تو اس سے کیا صرف انسان کو سکون ملتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، گناہ بھی دھلتے ہیں۔ چنانچہ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اہل الذکر یحاسبون وعلیہم من الذنوب امثال الجبال، کہ ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں بیٹھنے والے اور ان پر پہاڑوں کے برابر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، فیقومون، اس حال میں کھڑے ہوتے ہیں، ولیس علیہم ذنب واحد، ان پر ایک گناہ بھی پیچھے نہیں ہوتا۔ تو باطن کا غسل، گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے، گناہوں سے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور یہ بندہ ذکر میں مشغول رہنے کی وجہ سے اگر دعا نہیں مانگ سکتا تو اللہ تعالی محروم نہیں رہنے دیتے، بن مانگے ہی، بھئی یہ اچھے کام میں لگا ہوا تھا نا، یہ تو میرے ساتھ تعلق جوڑ کے بیٹھا تھا نا، لہذا اب بن مانگے دے دو۔ کیسے دے دو؟ سنیے حدیث مبارکہ، وقال صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، بخاری شریف کی روایت ہے، من شغلہ ذکری عن مسئلتی، جس کو میری یاد نے، میرے ذکر نے مجھ سے دعا مانگنے سے روک دیا، آتیتہ فوق سؤال السائلین، میں مانگنے والوں سے بھی زیادہ مقدار میں اس کو عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ تو میری یاد میں لگا ہوا تھا نا، نہیں مانگا تو کیا ہوا، میں مانگنے جتنی توقع تھی اس سے بھی زیادہ عطا کر۔
ہم پر جو پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں نا، ان کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ ابو نعیم نے حلیہ میں یہ روایت کی ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ما صید سعید ولا قطعت شجرۃ الا لیقنع من التسبیح، کوئی پرندہ شکار نہیں کیا جاتا اور کسی درخت کی ٹہنی کو کاٹ نہیں دیا جاتا اس حال میں کہ وہ پہلے اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ تو مصیبت آتی ہے کس وجہ سے؟ غفلت کی وجہ سے۔ چنانچہ محمد بن علی بن زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان الصواعق تنزل علی المؤمن وغیر المؤمن، کہ حوادث نازل ہوتے ہیں مومن پر بھی اور غیر مومن پر بھی۔ ولا تصیب الذاکر للہ تعالی، مگر وہ ذکر کرنے والے پر نہیں آتے۔ وکل مصیبت سببها الغفلہ عن اللہ تعالی، کیونکہ ہر مصیبت کی بنیادی وجہ غفلت ہوتی ہے، اور جو ذکر کرنے والا ہو تو اس پر تو پھر نہیں آنی چاہیے۔ الا ما وقع للاکابر رضی اللہ عنہم، ہاں ہمارے اکابر پر بھی یہ مصیبتیں آئیں، مگر وہ سزا کے طور پر نہیں آئیں۔ وہ کس لیے آئیں؟ فإنہم اقویاء وجعل اللہ مصائبہم تعظیما لأجورہم لأن ثواب المعصیت اعظم، مصیبت اعظم من ثواب العبادات۔ اللہ والوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس لیے کہ مصیبتوں پر صبر کا اجر عبادتوں کے اجر سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ ان کے درجے بلند کرنے چاہتا ہے، اس لیے ان پر مصیبتیں بھیجتا ہے۔ من عام دستور یہ ہے کہ غفلت کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ تو انسان اگر ذکر کرے تو سکون ملے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ یہ تو زندگی میں تھا کہ مانگنے والوں سے زیادہ ملا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاں اس کا تذکرہ کیا اور ان کے گھر منور، ان کے گناہ معاف۔ اس سے اگلا قدم بھی تو ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جب انسان دنیا سے جانے لگے، اس کو سکرات کی کیفیت کہتے ہیں۔ تو سکرات کی کیفیت تو ہر ایک پر آتی ہے، لیکن داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کل نفس تخرج من الدنیا عطشانۃ الا نفس الذاکرین، ہر بندہ جو اس دنیا سے فوت ہونے لگے گا وہ پیاسا مرے گا سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے۔ موت کے وقت کی پیاس تو آتی ہی ہے، اب اس پیاس کو کون چیز بجھائے گی؟ اللہ کا ذکر بجھائے گا، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور موت کے وقت بھی ان کی زبان اللہ کے ذکر سے رچی بسی ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے رچی ہوئی ہو۔ سبحان اللہ، اتنا انسان اللہ کا ذکر کرے کہ آخری لمحے بھی ذکر کے ساتھ اس دنیا سے جائے۔ جو آدمی زندگی میں یہ عمل کرتا رہا، اب اس کی موت بھی ایمان پر۔ وہ کیسے؟ کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے مختلف شہروں سے، مختلف قوموں سے اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے اوپر جمع ہوتے ہیں حتیٰ کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب محفل برخاست ہوتی ہے تو یہ سب اللہ کے حضور جاتے ہیں، اور جہاں دل لگا ہوا ہو تو دل چاہتا ہے کہ ذرا کھول کے کارگزاری سنائے تفصیل کے ساتھ۔
تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ اللہ آپ کے بندوں کو ذکر کرتے پایا، کیا کر رہے تھے، کیا پوچھ رہے تھے، کیا چاہ رہے تھے، لمبی باتیں ہیں. لیکن لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اچھا ان لوگوں کے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. تو جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس وقت ایک بات کرتے ہیں کہ اللہ یہ سارے تو آئے تھے ذکر کرنے کے لیے، ایک ایسا بھی تھا جو کسی کام کے لیے آیا تھا، اسے تو چابی چاہیے تھی بھائی سے، تو وہ تو چابی لینے آیا تھا اور وہاں موجود تھا. اللہ اس کو بھی شامل کریں یا نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کرنے والے میرے وہ بندے تھے، ہم رجال لا یشقا جلیسہم، کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا. اور حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بدبخت وہ ہوتا ہے جو ایمان سے محروم ہو کر مرے. اور جب یہ کہا کہ وہ بدبخت نہیں ہو سکتا تو اس حدیث میں ان بندوں کے ایمان پر مرنے کی بشارت موجود ہے کہ ایمان پہ موت آئے گی، یہ بدبخت ہو ہی نہیں سکتے. تو دیکھیے موت کے وقت ایمان کے اوپر موت آئی. پھر جب فوت ہو گئے تو اب قبر میں دفنا دیا گیا. تو قبر میں کیا ہوتا ہے؟ اگلا قدم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما عمل آدمی عملا انجا لہ من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کہ بندے کا کوئی بھی عمل قبر میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ذکر اللہ سے بہتر نہیں ہے. یہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو اس کو قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، یہ سب سے بہترین عمل ہے. تو عذاب قبر سے بھی یہ انسان بچا. اب جب قبر سے نکلیں گے تو حشر کا دن ہوگا. تو حشر کے دن انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ پل صراط سے گزرنا پڑے گا. پل صراط سے گزرنے کی صورت سن لیجیے. اگلا قدم وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اوحی اللہ الی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ان اسرع الناس مرورا علی الصراط الذین یرضون بحکمی والسنتهم رطبۃ بالذکر، کہ پل صراط کے اوپر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ گزرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے حکموں پہ راضی تھے، عمل کرتے تھے، اور جن کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہا کرتی. کوئی گھسٹ کے جائے گا، کوئی چلتا ہوا جائے گا، کوئی ذرا تیز چلتا جائے گا، کوئی بھاگتا جائے گا، کوئی گھوڑے کی سواری پہ جائے گا، کوئی ہوا کی تیز رفتاری سے جائے گا. اپنا اپنا حال ہوگا. مگر ان سب میں سے سب سے زیادہ تیز یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے. وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے بگڑی ساڑی کوئی فلائٹ ہوگی، چل بھائی اوپر سے گزر جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اب پل صراط سے گزر گئے تو پل صراط کے بعد پھر آگے جنت ہے. تو جنت میں لوگ جنتی پہنچ گئے. ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد پھر کیا ہوگا. جنت میں پہنچنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ حدیث مبارکہ ما من ساعۃ تأتی علی ابن آدم، ابن آدم پر کوئی ایسی گھڑی نہیں آتی لا یذکر اللہ عز وجل فیہا، کہ وہ اس گھڑی میں اس وقت میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا، الا کانت علیہ حسرتن وان دخل الجنہ، جنت میں بھی داخل ہو گیا تو اس کو وہاں بھی حسرت رہے گی میں نے اس وقت میں اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا. عام طور پہ دیکھا ہے کہ خوشی ہونا تو غم بھلا دیتی ہے.
اور پھر جنت کی خوشی تو سارے غم بھلانے والی. جنتی جیسے جنت میں داخل ہوں گے کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. تو جہاں سارے حزن ختم ہو جائیں گے یہ حزن وہاں بھی ختم نہیں ہوگا. انسان حسرت کرے گا کاش میں نے وہ وقت جو ذکر کے بغیر گزارا اس میں بھی میں نے اللہ کو یاد کیا ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں. اب ایک نقطہ اور بھی سن لیجئے کہ کثرت سے ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکرن کثیرا. حکم ہے نا اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. تو تنبیہ میں فرماتے ہیں ای باللیل والنہار فی البر والبحر فی السفر والحضر والغنا والفقر والصحت والسقم والسر والعلانیہ وعلی کل حال. اس کو ذکر کثیر کہتے ہیں. بھئی انسان کی کتنی پوزیشنز ہوتی ہیں نارمل، یا بیٹھا ہوگا یا کھڑا ہوگا یا لیٹا ہوگا. بنیادی پوزیشن تو 3 ہے نا، یا بیٹھا ہوگا یا کھڑا ہوگا یا لیٹا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تینوں صورتوں میں اللہ کا ذکر. اس کا مطلب کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو. مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الذکر الکثیر اس کے معنی ہے اللہ تنساہ ابدا، کہ تو اللہ کو کبھی بھی نہ بھولے. یہ ہے ذکر کثیر. اور چونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے تذکرے کرتا ہے. وہ ایک شخص رابعہ بصری کے پاس آیا اور اس نے بڑی دنیا کی مذمت کی. دنیا ایسی بری ہے اور بری ہے بری ہے. کافی دیر جب اس نے دنیا کا تذکرہ کیا تو کہنے لگی اٹھ جا، مجھے لگتا ہے تجھے دنیا سے بہت محبت ہے. اتنی دیر سے اس کا تذکرہ کر رہا ہے تو تجھے محبت ہے نا اس سے. تو انسان جس سے محبت ہو پھر اس کا تذکرہ کرتا ہے. آپ نہیں دیکھتے ماں کو ہر 2 منٹ کے بعد 3 منٹ کے بعد بچے کی کوئی بات سنا دیتی ہے. لوگ اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بچے کی باتیں سناتی ہیں. میرے بیٹے نے دودھ کو آج ددو کہا. لو یہ کوئی ایسی بات ہے، اس کے لیے یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. اور ایک کو نہیں کئیوں کو بتاتی ہے. تو جب محبت ہوتی ہے تو پھر تذکرہ بھی اسی طرح زیادہ ہوتا ہے. بات اسی طرح ہی ہے کہ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. آدمی کی کیفیت تو ایسی ہوتی ہے. لیکن یہ ذکر انسان اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے، اس کا کوئی انعام بھی ملتا ہے. اس کا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سند پکی جامع صغیر حدیث مبارکہ من اکثر ذکر اللہ احبہ تعالی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتے، اللہ کا محبوب بنتا ہے. یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے کہ بزرگوں میں سے کسی نے کہہ دیا، نہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے. جامع صغیر میں اس کو روایت کیا ہے کہ جو انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے احبہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اس لیے ایک حدیث ہے من کان یحب ان یعلم منزلتہ عند اللہ فلینظر کیف منزلۃ اللہ عنده فإن اللہ تعالی ينزل العبد منہ حیث انزلہ بنفسہ. جس طرح بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اسی قدر اللہ کے ہاں اس بندے کی محبت ہوتی ہے. اب اس کو محبت ہے نا جو ہر وقت یاد کر رہا ہے، تو اس محبت کے بدلے پھر محبت ملتی ہے اللہ کی. یہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اور اب اس بندے کو اللہ تعالی اپنی یاد کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں.
اس لیے حدیث پاک میں 3 طرح کا ذکر بتایا گیا ہے اور ہمارے سلسلے میں 3 ہی طرح کا ذکر ہے. سالکین ذرا توجہ فرمائیں. ایک ہے ذکر جس کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ اللہ کرے، سبحان اللہ پڑھے، کوئی اور ایسا ذکر کرے تو اس کو ذکر کہتے ہیں. عون بن عبید اللہ فرماتے ہیں مجالس الذکر ثقال القلوب والشفاء لها، کہ مجالس ذکر دلوں کے لیے سیکل اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. فتح موسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے القلب اذا منع الذکر مات، کہ جب ذکر سے دل غافل ہو جاتا ہے تو روحانی طور پر یہ مردہ ہو جاتا ہے. ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت دل سخت ہو گیا ہے. شکا رجل للحسن البصری قسوۃ قلبہ، تو ایک بندے نے اپنے دل کی سختی کی شکایت حسن بصری رحمۃ اللہ سے کی. قال ادن من مجالس الذکر، فرمایا کہ تو مجالس ذکر میں زیادہ جایا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا. اور ایک کو کہتے ہیں تحلیل، لا الہ الا اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اور تیسرے کو کہتے ہیں فکر، سوچ، زبان سے کہنا کچھ نہیں لیکن سوچ ہو. چنانچہ حدیث پاک میں ہے تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ فانکم لم تقدروا قدرہ. حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے تھے تفکر ساعۃ خیر من قیام لیلۃ، کہ ایک ساعت کا تفکر پوری رات کے قیام سے افضل ہے. اور ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تو فرماتے تھے کہ الفکرۃ حج العقل والقلب، کہ فکر یہ دل اور عقل کی حج ہوا کرتی ہے. ہمارے سلسلے میں 3 سیکشن ہیں. پہلے 7 سبق ہمارے ذکر کے ہیں، اللہ اللہ کے ذکر کے. پھر اس کے بعد 2 سبق تحلیل کے ہیں، لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد آخر سلوک تک سارے کے سارے اسباق وہ فکر کے. کیا خوبصورت اعمال اکٹھے کیے ہیں ہمارے بزرگوں نے کہ ہو بہو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہر چیز ذکر ہے، تحلیل ہے اور فکر ہے. چنانچہ جب انسان اس طرح ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل سے مخلوق کے تعلق کو نکال دیتے ہیں اور اپنی محبت کو اس کے دل میں بھر دیتے ہیں. چنانچہ ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، حکم میں انہوں نے کہا، ذرا سنیے گا. فرماتے ہیں فَأَسَىٰ أَن يَرْفَعَكَ مِن ذِكْرٍ مَعَ وَجُودِ غَفْلَةٍ إِلَىٰ ذِكْرٍ مَعَ وَجُودِ يَقْظَةٍ، کہ تم جب ذکر کرو گے تو شروع میں تو غفلت کے ساتھ کرو گے نا، تو ذکر بھی ہے اور دل غافل بھی ہے، اس لیے کہ وساوس آ رہے ہیں. تو ہر سالک کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ ذکر ما وجود غفلت، مگر غفلت بھی ہوتی ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے ان قریب اللہ تجھے غفلت کے ساتھ ذکر کرنے کی کیفیت سے نکالے ما وجود یقظت. یقظہ کہتے ہیں بیداری کو، کہ پھر تجھے ذکر کی اندر بیداری نصیب ہو جائے. پہلے ذکر تھا، ساتھ غفلت تھی، پھر ذکر ہے اور ساتھ کیا ہے؟ بیداری ہے. اب اگلی سٹیج دیکھیے، وَمِن ذِكْرٍ مَعَ وَجُودِ يَقْظَةٍ إِلَىٰ ذِكْرٍ مَعَ وَجُودِ حُضُورٍ. اور عین ممکن ہے کہ تجھے وہ جو بیداری والا ذکر ہے اس سے نکال کر حضوری والے ذکر تک پہنچا دے، کہ جس میں تجھے اللہ کی حضوری بھی نصیب ہو جائے. ایک تو احساس تھا نا کہ میں ذکر کر رہا ہوں، اب اس سے اوپر ایک قدم، کیا کہ اب اللہ کی حضوری بھی نصیب ہو گئی. وَمِن ذِكْرٍ مَعَ وَجُودِ حَضُورٍ إِلَىٰ ذِكْرٍ مَعَ غَفْلَةِ أَمَّا سِوَى الْمَذْكُورِ.
اور ان قریب ہو سکتا ہے کہ تجھے اس سے اوپر لے جا کر ذکر حضور سے ایک ایسے مقام پر پہنچائیں کہ جہاں مذکور کے سوا ہر چیز سے تجھے غافل کر دے۔ اس کو تبتل کا مقام کہتے ہیں۔ یہ مقام تبتل ہے کہ انسان ہر طرف سے کٹ جائے، ایک اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ تو ہم نے اللہ کے ذکر کو اتنا کرنا ہے حتیٰ کہ دل مخلوق سے کٹ جائے اور اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر انسان ہمیشہ مصلی پہ نہیں بیٹھا رہتا، پھر اللہ اس سے دین کا کام لیتے ہیں۔ ہمارے مشائخ کو دیکھو، اللہ نے لاکھوں کو ان کے ذریعے سے ایمان عطا کیا۔ پاکستان اور ہندوستان دونوں ملکوں میں تو دین پھیلا ہی مشائخ صوفیہ سے ہے، دونوں ملکوں میں، اور کشمیر میں بھی دین پھیلا تو مشائخ صوفیہ کی وجہ سے۔ تو اللہ پھر ان کو لاکھوں کے دین پہ آنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ ہماری اپنی سوچ یہی ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ نے ذکر کرتے کرتے اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا تھا جہاں ان کا تعلق مخلوق سے کٹ گیا تھا، اللہ سے جڑ گیا تھا۔ اب اللہ نے ان کو عمومی ہدایت کے لیے ایک محنت عطا فرمائی۔ ہر بندہ کیوں نہیں مولانا الیاس رحمت اللہ بن جاتا؟ اس لیے کہ وہ محنت ہر کوئی کرے تو صحیح نا، وہ محنت کوئی نہیں کرتا۔ یاد ایام کتاب ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی، ذرا پڑھیے۔ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور فارسی پڑھتا تھا چچا جان سے، اور ان دنوں چچا جان کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ دعوت کا کام کھول رہے تھے۔ تو نظام الدین کے قریب ایک جگہ ہے جہاں پر ہمارے سلسلہ کے بزرگ ہیں خواجہ نور محمد بدایونی رحمت اللہ علیہ۔ وہ ایک جگہ ہے، 4 دیواری ہے، اس کے اندر چند قبور ہیں اور باقی جگہ خالی ہے، باغ سا تھا شروع میں۔ تو حضرت وہاں پہ چلے جاتے تھے اور فرماتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے تھے۔ یہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے لکھا، صبح سے شام تک بیٹھے رہتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو 2 طالب علم ان کی ڈیوٹی تھی، وہ 2 لوٹے پانی کے بھر کے وہاں جاتے تھے، ایک لوٹے سے طہارت کر لیتے تھے، دوسرے سے وضو کر لیتے تھے اور جماعت کرواتے تھے۔ چچا جان طالب علم پیچھے نماز پڑھتے تھے تاکہ نماز با جماعت کی فضیلت نصیب ہو جائے۔ طالب علم واپس آ جاتے تھے، وہ پھر اسی طرح آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ 5 نمازیں اسی حال میں آتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرا سبق چل رہا تھا تو میں فارسی کا سبق پڑھتا تھا، تو میں نے گزارش کی کہ بس میں نے کتاب تو آپ سے ہی پڑھنی ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا تم آنا، سبق یاد کر کے اور مجھے سنا جانا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی کتاب لے کے جاتا تھا، چچا جان آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں پاس جا کے بیٹھتا تھا اور اپنی کتاب پڑھنی شروع کر دیتا تھا۔ ٹھیک پڑھتا رہتا تھا، چپ رہتے تھے، اور جہاں غلطی کرتا صرف اس طرح کی ایک آواز نکالتے تھے، اونہ کی آواز نکالتے تھے، اور میں سمجھ جاتا تھا کہ کوئی غلطی کر رہا ہوں۔ میں پھر لوٹاتا تھا، اگر ٹھیک پڑھ لیتا تو پڑھتا رہتا، دوسری غلطی کرتا تو پھر اونہ کرتے۔ اور دستور یہ تھا کہ جب تیسری غلطی ہوتی تھی تو اونہ کے ساتھ انگلی کا اشارہ ہوتا تھا، جیسے اشارہ سبابہ التیات میں۔ مقصد ہوتا ہے کہ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا سبق کچا ہے۔ میں واپس آتا تھا دوبارہ سبق یاد کرنے کے لیے، اس ذکر کی حالت میں، جبکہ زبان سے کلام کرنا بھی وہ گوارا نہیں فرماتے تھے۔ اس توجہ اللہ، رجوع اللہ، اس کی کیفیت میں مستغرق رہنا چاہتے تھے۔ یہ وہ کیفیت تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کے پر کام کو کھولا، اور آج دیکھو دنیا کے کروڑوں انسانوں کو اللہ نے اس محنت سے فائدہ، کیا نعمت اللہ نے عطا فرما دی، کتنی خوش نصیب شخصیت تھے وہ۔ مگر انہوں نے بھی تو اپنے آپ کو بنایا نا، تو کس محنت سے بنے؟ اس محنت سے بنے نا، پھر کام کھلا۔ تو اگر انسان چاہے کہ میں اللہ سے جڑوں تو پہلے کٹے نا جن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ مخلوق ہے، تو مخلوق سے کٹے بغیر اللہ سے جڑنا نصیب نہیں ہوتا۔ ورنہ اگر انسان اسی طرح بولتا رہے اور چلتا پھرتا رہے، 40 سال عمر کے اس کام میں گزار دے گا، اس کے دل سے مخلوق نہیں نکلے گی، غفلت نہیں نکلے گی۔
اگر ہم چاہیں کہ دل سے مخلوق کا تعلق کٹے پھر اللہ کا تعلق جڑے اور پھر اللہ کی نسبت سے ہمارا مخلوق سے تعلق قائم ہو تو اس کی ترتیب یہی ہے. فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو شریعت کے اوپر کامل تابعداری عمل نصیب فرما دیتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا افضل من ذکر اللہ باللسان ذکر اللہ عند امرہ و نہیہ، کہ امر اور نہیں کے موقع پر اللہ کو یاد رکھنا یہ سب سے بہتر ذکر ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر، کہ جو اللہ کا مطیع ہوتا ہے وہ اللہ کا ذاکر ہوا کرتا ہے. تو اللہ اللہ کا ذکر کرنا پڑتا ہے. وذکر اسم، ذکر کر رب کے نام کا، اور رب کا نام اللہ ہے. چونکہ ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ کیا عجیب بات کہی ہے، ذرا بات سنیے گا. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں، 99 نام ہیں، اور ایک نام اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ. تو فرماتے ہیں کہ الاسماء جاءت للتخلق. تو لبا متوجہ ہو، الاسماء جتنے اللہ کے اسماء ہیں جاء للتخلق الا اسم اللہ فانہ جاء للتعلق، کہ باقی تمام اسماء یہ تخلق کے لیے آئے ہیں، اور یہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے یہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے آیا. تو وذکر اسم ربک، ذکر کر رب کے نام کا، اللہ کے نام کا ذکر کیجئے اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا قبولیت ہوتی ہے. سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان اللہ تعالیٰ یقول عبدی ما انصفتنی اذکرک وتنسانی ادعوک الی وتذهب الی غیری اذهب عنک البلایا وانت معتکف علی الخطایا یا ابن آدم ما تقول غدا اذا جئتنی. کل میرے پاس آئے گا تو مجھے کیا تو بات کر سکے گا. اس لیے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس کا کیا معنی؟ یہ نہیں ہے کہ بھئی انسان کے اللہ 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 اور اللہ تعالیٰ کے بندہ بندہ بندہ، ایسا نہیں ہے اس کا مطلب. اللہ کا یاد کرنا اس کی شان اور ہے. مثال سمجھ لیجئے، آپ نے کسی جگہ اپلائی کیا نوکری کے لیے، کینڈیڈیٹ بہت ہیں، سلیکشن کرنی ہے 5-7 کی، مگر وہ سلیکشن کرنے والا آپ کے والد کا بڑا دوست ہے. تو آپ کہتے ہیں ابو مجھے انٹرویو کے لیے جانے ہیں، وہ آپ کا بڑا دوست ہے تو میری ذرا سفارش کر دیجیے. تو آپ کو ابو لے کے جاتے ہیں اور اپنے دوست کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں جی ذرا وہ انٹرویو کے وقت میرے بیٹے کو یاد رکھنا. تو یاد رکھنے کا کیا مطلب؟ کہ میرے بیٹے کے حق میں فیصلہ کر دینا، میرے بیٹے کی فیور کرنا، میرے بیٹے کے ساتھ ہمدردی کرنا. یاد رکھنے کا وہاں یہ مطلب ہوگا. تو ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ بندے کو یاد کریں گے نئے نئے اعمال کی توفیقیں عطا فرما کر. اللہ بندے کو یاد کریں گے اس کے دل کے اوپر اپنی رحمت برسا کر. یہ اللہ کا یاد کرنا ہے. اس لیے فرمایا فاذکرونی اذکرکم اذکرونی فی زمان الغفلۃ اذکرکم بانزال الرحمہ. تم غفلت کے زمانے میں مجھے یاد کرو، میں رحمت کے نزول سے تمہیں یاد کروں گا. اذکرونی بخدمتی اذکرکم بنعمتی، تم میری خدمت کر کے مجھے یاد کرو، میں تمہیں نعمتیں عطا کر کے یاد کروں گا. اذکرنی بالتوحید، تم توحید کے ساتھ مجھے یاد کرو. اذکرکم بالتائید، میں تائید کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا. اذکرنی بالشکر، تم شکر کے ساتھ مجھے یاد کرو. اذکرکم بالمزید، میں مزید نعمتیں عطا کر کے تمہیں یاد کروں گا. اذکرونی بالمحبہ، تم محبت کے ساتھ مجھے یاد کرو. اذکرکم بالقربہ، میں قرب عطا کر کے تمہیں یاد کروں گا. اذکرونی بالخوف
अज़कुरुकुम बिल अमान, तुम खौफ की हालत में मुझे याद करोगे, मैं अमन दे के तुम्हें याद करूंगा। उज़कुरूनी बिर रजा, तुम उम्मीद के साथ याद करोगे। अज़कुरुकुम बिर रजा, मैं तुम्हें अपनी रजा अता करके याद करूंगा। उज़कुरूनी बिल माग़िरा, तुम माज़रत के जरिए मुझे याद करोगे। अज़कुरुकुम बिल मग़फ़िरा, मैं परवरदिगार मग़फ़िरत के जरिए तुम्हें याद करूंगा। उज़कुरनी बिस सवाल, तुम सवाल के जरिए मुझे याद करना। अज़कुरुकुम बिल अता, मैं परवरदिगार अता के जरिए तुम्हें याद करूंगा। उज़कुरूनी बिद दुआ, तुम दुआ के जरिए मुझे याद करना। अज़कुरुकुम बिल इजाबा, मैं कबूलियत के जरिए तुम्हें याद करूंगा। उज़कुरूनी बिल वफा, तुम वफा के जरिए मुझे याद करना। अज़कुरुकुम बिल जज़ा, मैं जज़ा के जरिए तुम्हें याद करूंगा। उज़कुरूनी फी कुल्ले हाल, तुम हर हाल में मुझे याद करना। अज़कुरुकुम बितौफीकिल आमाल, मैं तुम्हें आमाल की तौफीक देकर याद करूंगा। अल्लाह अकबर। यूं जब जिक्र जड़ पकड़ लेता है ना तो फिर ये दिल जिंदा हो जाता है, और जब दिल एक मर्तबा जिंदा होता है फिर इस दिल पे मौत नहीं है, इस दिल को मौत नहीं आती। मौत को समझे है नादा, इख्तिताम में जिंदगी है ये शाम में जिंदगी, सुबह दवा में जिंदगी। इंसान के जिस्म पे मौत आती है, दिल पे मौत नहीं आती। चुनाचे हमारे सिलसिला के एक बुजुर्ग थे, हजरत मौलाना अब्दुल गफूर मदनी रहमतुल्लाह, मदीना तैयबा में थे। अल्लाह ने उनसे बहुत काम लिया, वफात हो गई। डॉक्टर आया, स्टेथोस्कोप लगाता है, कहते नहीं अभी पैल्पिटेशन हो रही है। 9 घंटे डॉक्टर ने उनको नहलाने नहीं दिया। 9 घंटे के बाद फिर हजरत के खलीफा थे, वो तशरीफ लाए तो वो तो मामले को समझते थे, तो उन्होंने फिर डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब, जिस दिल ने लाखों दिलों को जिंदा किया उस दिल को कैसे मौत आ सकती है। जिस दिल ने लाखों दिलों को जिंदा किया उस दिल को कैसे मौत आ सकती है। अब हमें हजरत को नहलाना चाहिए, दफनाना चाहिए, तब उनको दफनाया। हमारे अपने करीब साथी थे, शेख जहीर अहमद उनका नाम था, नौजवान थे, बिल्कुल सफेद दाढ़ी। हमारे यहां महद में सबसे पहले जो काम करने वाले अहबाब थे उनकी खिदमत में अमीर वही थे, मगर अल्लाह ने उनको बहुत नेकी दी थी। अमीर घराने के बच्चे थे। इब्तदाई सारी जिंदगी जापान में गुजरी। आप समझ सकते हैं कि जिसकी इब्तदाई जवानी जापान में गुजरी हो वो कैसी नेमत का पला हुआ होगा। और ऐसे अमीर माँ बाप का बेटा था कि जब वापस अपने मुल्क आया तो उसके वालिद का काम था करेंसी चेंजिंग, जो बिजनेस होता है, जो करेंसी चेंजर का काम करता हो उसका तो बैंक अपना होता है, यूं समझ ले। उस बाप का बेटा था, कुछ अर्सा काम किया, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरफ मुतवज्जे किया। मुझे कहने लगा जी कि बस मुझे आप इस दीन के काम में अपने साथ जोड़ लें। मैंने कहा भाई अपने वाले साहब से इजाजत लेके आए। वो गया, वाले साहब से बात की, भाइयों को मुतमईन किया। उसके भाई ने कहा कि हम एक पूरे शहर में जो करेंसी चेंज की दुकान है वो सिर्फ तुम्हें दे देते हैं। उसने कहा मैंने दुनिया में बहुत देख लिया, अब मुझे बस इस लाइन में थोड़ा आगे बढ़ने दे। खैर मेहनत करके आ गया, फिर आके उसने यहां काम शुरू कर दिया और यहां चटाई पे सोता था, तकिया भी नहीं होता था। हमें तो ये बाद में पता चला ना, हम समझते थे सब सो गए तो जो सुलाने वाला है वो भी सो गया होगा। वो पता चलता था कि सुलाने वाला सबको सुला के अलग जाके तहज्जुद की नियत मान लेता था और मुराकबे की नियत से बैठ के बैठे बैठे नींद पूरी कर लेता था, लेट के सोता ही नहीं था। महीनों इस तरह गुजरते थे उस अल्लाह के बंदे। बाद में मुझे पता चला कि उसने कहा हुआ था, वो जो रोटी बनाने वाला है, कि भाई सब मेहमानों की रोटी बनाना, मेरी रोटी बनाने की जरूरत नहीं, मैं खा लिया करूंगा। तो मैंने बाद में पूछा भाई कहां से खाता था? बस हजरत आपकी जो रोटी बच जाती थी, कभी आधी कभी चौथा हिस्सा, बस वही खा के गुजारा कर लेता था। रोटी नहीं पकती थी उसकी, ये बाद में पता चला। और ऐसा काम कि छुपा के करता था, पता नहीं चलने दिया। अल्लाह ने इतना मुत्तबे सुन्नत बनाया था। सफर में गए और गाड़ी में हैं
بیٹھنا چاہتے ہیں, پیٹرول ڈلوایا, تو کسی نے پانی کا گلاس لا کے دیا, تو وہ وہیں بیٹھ گیا, اس نے پانی پیا, سنت کے مطابق دے دیا. اس نے کہا کھڑے کھڑے پی لیتے. کہنے لگا کہ میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت ایک سانس کی دیر بھی نہیں کر سکتا, پانی پینے میں تو کئی سانس لینے پڑ جاتے ہیں. میں اتنی دیر بھی مخالفت نہیں کر سکتا, پانی پینے میں تو کئی سانس لینے پڑتے. ایسی اللہ نے ان کو دل کی حضوری عطا کی تھی. اللہ کی شان کہ ایک دن ایسا آیا کہ گاڑی میں جا رہے تھے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ ان کا سر جو تھا نا وہ سیدھا ڈیش بورڈ کے اوپر, اور وہ جو کھلتا ہے کچھ بیلون وہ کھلا نہیں. اللہ کو منظور ایسے تھا. چنانچہ قریبی ہاسپٹل میں لے گئے. انہوں نے کہا جی کہ یہ ذرا مسئلہ ہے, اس کو بڑے ہاسپٹل میں لے جائیں. بڑے ہاسپٹل میں لے گئے. ہمیں اطلاع ملی, ہم بھی پہنچ گئے. ان کو مشین کے اوپر لٹا دیا, سپورٹ جو لائف سپورٹ ہوتی ہے, اور چالو کر دیا. اب جب ڈاکٹر چیک کرتے ہیں تو ہر چیز نارمل ہے. تو ڈاکٹروں نے کہا جی کہ یہ کوما میں ہیں, یہ ٹھیک ہو جائیں گے کل تک. ہم نے بلایا ایک نیورو سرجن کو, ذرا آپ چیک کریں. اس نے کہا جی ان کی طرف برین سٹیم کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے. ہم نے سٹی سکین کروایا. انہوں نے کہا جی کہ ذہن کا جو سٹرکچر ہے نا وہی ٹوٹ چکا ہے. جیسے ایک انڈا ہوتا ہے نا, تو انڈے کو آپ پھینٹ دیں تو سٹرکچر ہی ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ چوٹ ایسی تھی کہ اسی وقت برین کا سٹرکچر ہی ختم ہو گیا تھا, مکس ہو گیا تھا برین, یوں سمجھ لیں اسی وقت ڈیتھ ہو چکی تھی. مگر ڈاکٹر لوگ جو وارڈ میں تھے وہ کہتے تھے جی بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, اور یہ بھی ٹھیک ہے, اور پیلپیٹیشن بھی ٹھیک ہے, اور اس کو لگا کے چیک کرواتے تھے. 2 دن لگے ہمیں ان ڈاکٹروں کو کنونس کرنے میں, حتیٰ کہ میں نے ڈپارٹمنٹ کے سب ڈاکٹروں کو اکٹھا کیا, اور میں نے ان کو کہا کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے انسان کے جسم کا, آپ لوگ ڈاکٹر ہیں, میں آپ کے اس علم کا بڑا احترام کرتا ہوں, مگر یہاں پر معاملہ اس سے ذرا آگے ہے. یہ روحانیت کا معاملہ ہے, اور یہ فیلڈ اس عاجز کا ہے. یہ جو آپ کو دھڑکن سی محسوس ہو رہی ہے یہ ہوتی رہے گی آپ جتنی دیر اس کو یہاں رکھیں. پھر جب ان کو کہا کہ دیکھو سی ٹی سکین یہ کہہ رہا ہے, اور نیورو سرجن یہ کہہ رہا ہے, برین سٹیم کی ڈیتھ ہو گئی, فلاں ہو گئی, تو آپ صرف اس کی دھڑکن سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ نے اس کو بلا لیا, اب اسی دھڑکن کے ساتھ اس کو بھیجنا پڑے گا. تب ڈاکٹروں نے آنسوؤں کے ساتھ اس بندے کو رخصت کیا کہ زندگی میں ہم نے ایسا مریض نہیں دیکھا, دل دھڑک رہا ہو اور ہم اس کو دفن کے لیے اپنے پاس سے بھیج رہے ہوں. دل جب زندہ ہوتا ہے پھر دل پہ موت نہیں آیا کرتی. اسی زندہ دل کے ساتھ انسان قبر میں جاتا ہے. قیامت کے دن زندہ دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے ملے گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے مردہ دل کو زندہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں, تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس تادم آخر, ورد زباں اے میرے الہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. مجھ کو سراپا ذکر بنا دے, ذکر تیرا اے میرے خدا. نکلے میرے ہر بنے منہ سے, ذکر تیرا اے میرے خدا. اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے, ذکر تیرا اے میرے خدا. حلق سے نکلے سانس کے بدلے, ذکر تیرا اے میرے خدا. اب تو رہے بس تادم آخر, ورد زباں اے میرے الہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پہلو میں جب تک قلب رہے اور تن میں جب تک جان رہے, لب پہ تیرا ہی نام رہے, دل میں تیرا ہی دھیان رہے. جذب میں پرا ہوش رہے, عقل میری حیران رہے. لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ میرا ایک آن رہے. اب تو رہے بس تادم آخر, ورد زباں اے میرے الہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان ربي الأعلى الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. اللہ جو ہم نے ابھی سنا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارے انگ انگ اور ریشے ریشے میں اپنے ذکر کو جاری فرما. اللہ ہمارے دل میں ذکر کو جاری فرما. اللہ ہمیں مقام تبتل عطا فرما. اللہ ہمیں مقام شکر عطا فرما. مقام احسان عطا فرما. اللہ ہمیں مقام احسان عطا فرما. اللہ ہمیں سجدے کا سرور نصیب فرما. اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما. اللہ موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں رونے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں وہ آنسو عطا فرما جو آپ کو پسند ہے. اللہ ہمیں ندامت کے آنسو عطا فرما. اللہ ہمیں شکر کے آنسو عطا فرما. اللہ ہمیں رونے والی آنکھ عطا فرما. ذکر کرنے والا دل عطا فرما. اللہ کب تک ہم غافل دل لیے سینے میں اس دنیا میں گھومتے رہیں گے. اللہ آپ تو ذکر کرنے والا دل عطا فرما دیجئے. اللہ آپ تو دل عطا فرما دیجئے. اللہ اس دل کو دل بنا دیجئے. اللہ ہم یہاں آپ کے در پہ کئی دنوں سے آ کر بیٹھے ہیں. اللہ کل ہو سکتا ہے کہ یہاں سے اٹھنا پڑے. اللہ ہمارے اس سے پہلے مغفرت فرما دیجئے. اللہ اگر ہم یہاں سے مغفرت ہوئے بغیر نکل گئے تو یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ آپ کے در سے خالی جائیں گے. آپ کے در سے جو خالی جاتا ہے وہی شقی ہوتا ہے. اللہ ہمیں شقی بننے سے بچا لیجئے. اللہ ہمیں شقی بننے سے بچا لیجئے. اللہ اپنا قرب عطا فرما دیجئے. اپنی رضا عطا فرما دیجئے. اپنی لقاء عطا فرما دیجئے. اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیجئے. اپنا ولی بنا لیجئے. اللہ ہمیں نیکوں کی صحبت عطا فرما دیجئے. اللہ ہمیں حضرت کا ساتھ عطا فرما دیجئے. اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرما. اللہ قیامت والے دن ان کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما. اللہ ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما. اللہ ہمیں صحیح سلامت پل صراط سے گزرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جنت میں ہمیں اپنا مہمان بنا لیجئے. اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت فرما دیجئے. اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیریں مانگی ہمیں بھی وہ خیریں عطا فرما دیجئے. جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجئے. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیکوکار بنا. فرما بردار بنا. اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما. اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ معمولات کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ اس مراقبے کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کے ہاں قبول نہ ہو. اللہ ہمیں قبولیت والا ذکر عطا فرما. قبولیت والا مراقبہ عطا فرما. اللہ ہمیں حضرت سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ان سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دین کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارے اوپر اپنا خصوصی کرم اور خصوصی رحمت فرما. اللہ وہ فضیل ابن عیاض جو ڈاکوؤں کے سردار تھے آپ کی رحمت کی نظر پڑ گئی آپ نے ولیوں کا سردار بنا دیا. اللہ وہ بشر حافی جو دنیا کے شراب خانے میں شراب پی رہے تھے آپ کی رحمت کی نظر پڑ گئی آپ نے اپنی محبت کی شراب عطا فرما دی. اللہ وہ عمر جو آپ کے نبی کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے اللہ وہ تو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے آپ کی رحمت کی نظر پڑ گئی آپ نے فاروق اعظم بنا دیا. اللہ ہم تو آپ کے گھر جمع ہو چکے ہیں. اللہ ہم ہدایت مانگ رہے ہیں گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں. اللہ ہمیں گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں نیکوکاروں والی زندگی عطا فرما. فرما برداروں والی زندگی عطا فرما. اللہ ہم نے جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اللہ جو
حاضرین محفل کی دلی تمنائیں ہیں، اللہ اس کو بھی ان قبول فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ ہمیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا سنت بنا، اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ان کی زیارت نصیب فرما، اللہ بہت جی چاہتا ہے کبھی اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے واللیل کہا، اللہ اس چہرے کو دیکھیں جو آسمان کی طرف اٹھتا تھا، آپ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ وہ کیسا چہرہ ہوگا جس کو آپ بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اللہ وہ کیسی زلفیں ہوں گی، اللہ ہمیں ان کی زیارت نصیب فرما، اللہ ہمیں ان کی زیارت نصیب فرما، اللہ دنیا میں ایسے وقت میں ہم پیدا ہوئے کہ ان کی زیارت نہ کر سکے، اللہ ہم آپ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں قیامت والے دن ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما، اللہ ہمیں قیامت والے دن بخشش کیے ہوئے گناہ گاروں میں جگہ عطا فرما، اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اللہ ہمارے عزیز و قاری مشائخ جو اس دنیا سے فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔